حضرت صاحب آپ کا اپنا گھر ہے، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار، اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے داخل ہو جائے گا؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی جس نبی کا میلاد مناتے اسی نبی سے پوچھو جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز کس کی چابی ہے؟ حضرت صاحب آپ مجھے بتلاؤ بغیر چابی کے جنت کا تالا کھولو گے؟ آپ بتلائیں جی جنت کی چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنا ہے یا پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کرتے کیوں نہیں ہیں؟ یار اگر میں غلط ہوں بھائی میری جھولی میں ڈال دو، حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو، میں سب کے سامنے معذرت کر لیتا ہوں، اور اگر میری بات سچی ہے یار عمل کیوں نہیں کرتے؟ جب مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام کا چھوڑ کے مسجد کی طرف چل دے۔ کوئی پوچھے رجی کدھر چلے جائے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھا اگر آپ ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ حضرت صاحب اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو کہاں جانا پڑے گا؟ کیا دوزخ کا عذاب برداشت کر لیں گے؟ آج اگر جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پاؤں آج ایک دم اچھل پڑتا ہے، چیخ نکل جاتی ہے، ارے سگریٹ کی آگ نہیں سہی جاتی، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ اگر یہ تسلیم کرتے ہو میں دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا تو پھر جنت کا بندوبست کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ چلیں حضرت صاحب آپ بتلائیں کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی میں بتلا دیتا ہوں۔ اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا۔ تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں جی؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بولو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا، جو ایک نماز پڑھ رہا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، کیوں جی تالا کھل جائے گا؟ 2 سے، 3 سے، 4 سے، کب کھلے گا؟ پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ یہ بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، پیچھے سے آواز نہیں آ رہی، یہ سب کی آوازیں پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ صاحب 5 پڑھیں گے کیسے؟ تو آؤ نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں، میرے نسخے پر عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے، لیکن ایک شرط ہے نسخہ استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہو 10,000 روپیہ ڈاکٹر کو فیس دے کے نسخہ لے آؤ، نسخہ گھر میں رکھ چھوڑو آرام آ جائے گا؟ کب آرام آئے گا؟ جب نسخہ استعمال کریں گے۔ تو پریشان نہ ہو، میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا، میں فی سبیل اللہ نسخہ دوں گا، میرے نسخے پر عمل نہ کرو، نمازی نہ پڑھو، میں آپ کا مجرم، کر لو گے استعمال؟ یہ 2-4 کی آواز آ رہی ہے، کر لو گے سارے استعمال؟ لو جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود
تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رزق رب کا کھلایا جائے؟ یار روٹی سامنے رکھی، اپنے منہ میں تو نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ گے تو مت لے جاؤ۔ یہ روٹی مانگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد میں روٹی، تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دے گا۔ یار ایمانداری سے بتا رہا ہوں، سارے نمازی بن جائے، میرے آقا کتنا خوش ہو جائے یار۔